السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ ناول پرنس چارمنگ کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ کیسی ہو دیا تم؟ امن خانزادہ تیار ہو کر آفس جا چکا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ تیار ہو کر اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی جب صفیہ خانزادہ گھر آ گئی اور دیا کو سامنے دیکھ کر سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں امی جان، آپ سنائیں کیسی ہیں اور سفر کیسا رہا؟ اس نے خوش دلی سے کہا۔ دیا کے لہجے میں کھنکھناہٹ تھی۔ یہ بات صفیہ خانزادہ کو بھی محسوس ہو گئی تھی۔ میں تو تمہاری اور امن کی پریشانی کی وجہ سے ثنایا وہاں اکیلے چھوڑ آئی۔ دیا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ مجھے امی جان کو کال پہ بتا دینا چاہیے تھا کہ امن ٹھیک تھے اور ہمارے درمیان کوئی بھی تلخ کلامی نہیں ہوئی، بلکہ ہمارے رشتے میں تو سدھار آ رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ کیا ہوا دیا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ انہوں نے اسے یوں گمسم دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ ارے امی جان، فکر کی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور پریشان تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس نے لہجے کو حشاش وشاش بنا کر ان کو تسلی آمیز انداز میں بتانے کی کوشش کی۔ لیکن پھر بھی دیا، اوف چھوڑیں نا امی جان، آپ یہ بتائیں ثنایا کو وہاں اکیلی کیوں چھوڑیں؟ اسے پرنس مل گیا کیا؟ اب کہ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ نہیں بیٹا، ملا تو نہیں، مگر ایک بڑی ہی نیک بچی ملی تھی مجھے، وہ بھی اسی کے شعبے سے وابستہ ہے جس سے پرنس ہے۔ اس بچی ہیزل کائے نے ثنایا کو اپنے پاس رکھا ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے مجھ سے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جلد از جلد ثنایا کو پرنس سے ملوا دے گی۔ سچ پوچھو تو مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی ثنایا کو یوں سنجان ملک میں اکیلا چھوڑ کر آنے کی، مگر میں چاہتی ہوں اس میں اعتماد پیدا ہو، وہ اپنے لیے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے خود قدم اٹھائے۔ میرا فون اسی کے پاس ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو وہ مجھے کال کرے، ہم میں سے کوئی بھی فوراً جا کر اسے وہاں سے واپس لے آئے گا۔ مگر امی، پرنس مل تو جائے گا نا؟ اللہ کرے مل جائے تو بچی کا مقدر سنور جائے، وہ پرنس اسے اور اس کے بچے کو اپنا نام دے دے، بس یہی دعا ہے اپنے پروردگار سے۔ انہوں نے غمزدہ لہجے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیہ انداز میں کہا۔ امی جان، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ فکر مت کریں۔ اس نے ان کے شانے سے لگ کر انہیں تسلی دی۔ اللہ کرے۔ امی جان، آپ پلیز تھوڑی دیر اپنے کمرے میں آرام کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں تو دیا ان کا سامان ایک طرف رکھے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے چائے بنائی اور ساتھ شامی کباب فرائی کر کے ایک ٹرے میں رکھ کر وہ صفیہ خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ دیا بی بی، وہ کوئی لڑکی آئی ہے چھوٹے خان سے ملنے۔ رانی اس کے پاس آ کر اسے کسی لڑکی کے آنے کا پیغام دیا۔ کون لڑکی ہے رانی؟ دیا نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں دیا بی بی، میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا ہے، رانی نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا۔ کہیں ان کے آفس کی کوئی ورکر نہ ہو، اس نے سوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس کو اندر بھیجو۔ کچھ دیر بعد رانی اس کو لے کر اندر آئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں شازمہ انصاری تھی۔ وہ حیرانگی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ سیاہ جینس اور ریڈ ٹاپ میں ملبوس، گلے میں سکارف پہنے ہوئے بالکل الٹرا ماڈرن لڑکی تھی، مگر خوش شکل اور سمارٹ سی۔ دیا کو اس سے تھوڑی جلن بھی محسوس ہوئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہی لڑکی اس کے شوہر کے دل میں وہ مقام حاصل کر چکی تھی جس پر صرف اس کا حق تھا۔ مگر اس نے دل بڑا کر کے کہا، بیٹھیں۔ جب وہ پاس آئی تو اس کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں شازمہ انصاری ہوں، اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی جانتی ہوں، آپ کیا لینے آئی ہیں یہاں؟ دیا اسپاٹ انداز میں بولی۔ وہ جانتی تو تھی لیکن پھر بھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ میں بس ایک بار بات کرنے آئی ہوں خان سے۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے سادہ سے حلیے میں بیٹھی دیا پر ڈالی۔ وہ لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں اپنے لمبے بالوں کی چٹکیاں بنا کے شانے کے ایک طرف رکھے سر پہ دوپٹہ لیے اسی مشرقی حلیے میں بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ کتنی خوش قسمت ہو تم، شازمہ انصاری کے دل سے ہوک سی اٹھی اسے دیکھ کر۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو میرے ہسبینڈ سے؟ اب کی بار دیا تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ پلیز مجھے ان سے ایک بار بات کرنے دیں۔ وہ منت سماجت پر اتر آئی۔ دیا بدک کر پیچھے ہوئی۔ لیکن خان، آپ سے بات کرنا تو دور کی بات، آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، وہ نفرت کرتے ہیں آپ سے، پھر بھی آپ ان سے بات کرنا چاہتی ہیں؟ جی، وہ بے ساختہ بولی۔ لیکن کیوں؟ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ کیونکہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ ایسے ہی سر جھکائے بولی۔ کیا آپ کو اپنے کیے کا احساس 4 سال بعد ہوا؟ یا مجھے خان کے ساتھ دیکھ کر یہ شرمندگی کا احساس جاگا آپ میں؟
کیا آپ کی یہ شرمندگی خان کی اس اذیت کو کم کر سکتی ہے جو اس نے 4 سال برداشت کی ہے؟ وہ پھٹ ہی تو پڑی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا امن خانزادہ کو اذیت میں، اور اس کی اذیت کو سہا بھی تھا۔ وہ کیسے بھول جاتی اس کی اذیت اور اپنی دھتکار جو اس لڑکی کی وجہ سے اسے ملی تھی؟ نہیں، شاید میں اس اذیت کا مداوع نہ کر سکوں، وہ شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے بولی۔ تو پھر کیوں آئی ہیں آپ یہاں دوبارہ؟ ہمارے رشتے کی ڈوبتی ابھرتی ہوئی ناؤ کو اچھے سے ڈبونے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہاں آئی ہوں کیونکہ میں بہت شرمندہ ہوں، اور شاید بدنصیب بھی جو امن خانزادہ جیسے انسان کی محبت کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ مجھے بھی یہ سب کر کے ایک پل سکون نہیں ملا۔ میں نے بہت کوشش کی خان سے ملنے کی، اس کا نمبر ڈھونڈنے کی، مگر اس نے شاید نمبر تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن پھر بھی مجھے ملا نہیں۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے بول رہی تھی۔ کسی کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص کر وہ دل توڑنا جو آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہو۔ آپ نے ان کا دل توڑا ہے۔ وہ بہت ٹوٹ چکے تھے، بمشکل انہوں نے خود کو سنبھالا ہے۔ آپ کی دیا نے تحمل سے بات کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت غرور تھا، اور یہی غرور مجھے لے ڈوبا۔ اس ایک شرط نے میری زندگی بدل دی۔ بہت سمجھایا تھا مجھے میری دوستوں نے، لیکن میں سمجھ ہی نہیں پائی اور خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس کے آنسو گالوں کو بھگو کر اب اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ دیا کا نرم دل اس کے آنسوؤں پہ پگھلا۔ کیا مطلب؟ خالی ہاتھ کیسے؟ وہ شازمہ کی آخری بات پر ٹھٹکی۔ مجھے امن سے بے پناہ محبت ہو گئی، مگر اس کا احساس مجھے تب ہوا جب امن میری زندگی سے جا چکا تھا۔ اپنی محبت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا، اسی لیے خالی ہاتھ رہ گئی۔ میں اس سے اپنی محبت کے واسطے دینے نہیں آئی، نہ ہی اس کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھولنے۔ میں اس سے بس ایک بار معافی مانگنا چاہتی ہوں تاکہ میرے بے چین دل کو قرار آ جائے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور نرمی سے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ آپ کو سچ میں خان سے محبت ہے؟ وہ اپنے دماغ کے اندر پنپنے والے خیال کو سوال کا روپ دے کر زبان تک لے کر آئی تھی۔ مجھے خان سے تبھی محبت ہو گئی تھی جب میں نے اس سے محبت کے ڈرامے کا اختتام کیا تھا، اور اس نے میرے منہ پر وہ تھپڑ مارا تھا۔ دیکھو، اللہ نے مجھے میرے دھوکے کی اتنی بڑی سزا دی اور میرے دل میں خان کی محبت ڈال دی، لیکن اب وہ مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں مل سکتا مجھے۔ خان کی محبت نے مجھے سرتا پا بدل دیا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھ کر بولی۔ شاید ان ہاتھوں کی لکیروں سے میں نے خود خان کا لکھا گیا نام مٹایا ہے، وہ افسردگی سے بولی۔ دیا خاموشی سے شازمہ انصاری کو دیکھ رہی تھی، جو واقعی سچ کہہ رہی تھی، لیکن اس کی اپنے اندر بے چینی اور ہلچل مچ گئی تھی۔ تم کیوں چپ ہو گئی؟ پلیز جواب دو مجھے۔ کیا ایک بار تم مجھے خان سے ملواؤ گی؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ آپ پریشان نہ ہو، خان صرف آپ کا ہے۔ میں بس صرف ایک بار اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، پلیز میری ہیلپ کر دیں آپ۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر التجائیہ انداز میں بولی۔ میں نے خان سے بات کی تھی، لیکن وہ آپ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے، اور یہ بات تو آپ بھی اچھے سے جانتی ہوں گی کہ وہ کتنے ضدی ہیں۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاں جانتی ہوں، بہت ضدی ہے خان، اور غصیلا بھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ وہ بہت پیار سے خان کا نام لے رہی تھی، یا شاید دیا کو ہی ایسا محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ منگواتی ہوں۔ نہیں شکریہ، آپ رہنے دیں پلیز، میں اب چلتی ہوں۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بس آپ خان سے بات کر لینا ایک بار۔ اللہ حافظ۔ وہ اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی اس کو باہر جاتے دیکھ رہی تھی۔ دیا شکستہ وجود لیے وہیں صوفے پر ڈھیسی گئی تھی۔ کیا ہوا دیا، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ خان نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ دونوں اس وقت صفیہ خانزادہ کے کمرے میں بیٹھی تھی جب صفیہ خانزادہ نے اس کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں امی جان۔ تو پھر کیا ہوا ہے بتاؤ؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم اتنی خوش تھی، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شازمہ انصاری آئی تھی، آخر اس نے بتا ہی دیا۔ کیا؟ وہ کیوں آئی تھی اس گھر میں؟ اس کی بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ دیا تم نے اسے اندر کیسے آنے دیا؟ امی جان مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شازمہ انصاری ہوگی، دیا نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ اچھا آگے سے ایسے لوگوں کو گھر میں گھسنے نہیں دینا، وہ تنبیہی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی امی جان، وہ مؤدب انداز میں بولی۔ اچھا مجھے یہ تو بتاؤ امن کا کیا کیا جب وہ شازمہ سے مل کر گھر واپس آیا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا؟ میں بہت پریشان تھی اس بات کو لے کر۔ ماما انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، وہ آہستہ سے بولی۔ کیا ریئیکشن تھا خان کا 4 سال بعد شازمہ انصاری کو اپنے سامنے دیکھ کر؟
وہ اس کے جانے کے بعد آئے ہیں۔ وہ ضبط کرتے کرتے رو پڑی۔ دیا ادھر دیکھو میری جان، کیا ہوا؟ ایسے رو کیوں رہی ہو؟ صفیہ خانزادہ اس کو یوں زاروں کے تار روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ امی جان، شازمہ انصاری خان سے بہت محبت کرتی ہے اور خان بھی ابھی تک شاید اس کو نہیں بھولے۔ وہ روتے ہوئے اپنے اندر کی بے چینی اور پریشانی بتانے لگی۔ اوہ، تم سے یہ کس نے کہا کہ وہ امن سے محبت کرتی ہے؟ انہیں اچھمبا ہوا۔ شازمہ انصاری نے خود اقرار کیا ہے میرے سامنے۔ اس نے ہتھیلی کے پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا تھا۔ امن کے سامنے تو نہیں بات ہوئی نا کوئی بھی؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، وہ گھر آئی تھی خان سے ملنے، لیکن تب وہ گھر نہیں تھے۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر آئے ہیں، روم میں گئے ہیں چینج کرنے۔ امی جان، شازمہ انصاری اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور معافی مانگنا چاہتی ہے خان سے۔ اس نے گلوگیر آواز میں ساری بات بتائی۔ صفیہ خانزادہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ دیا میری بچی، ادھر میری طرف دیکھو۔ بکواس کرتی ہے شازمہ انصاری، کوئی پیار نہیں ہے اسے خان سے، اور نہ ہی امن کرتا ہے اس سے محبت، بلکہ وہ تو اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ صرف تمہارا ہے، کوئی اس کو تم سے نہیں چھین سکتا کیونکہ وہ شوہر ہے تمہارا۔ اسے ہضم نہیں ہو رہا تمہارا اور خان کا ساتھ۔ وہ تمہیں اور خان کو الگ کرنے کے منصوبے سے آئی ہے۔ جہاں تک میں جان پائی ہوں اس لڑکی کو، وہ ایک مغرور اور سرپھری لڑکی ہے۔ ضرور اب وہ خان کے تھپڑ کا بدلہ تمہارے بیچ دوریاں پیدا کر کے لینا چاہتی ہوگی۔ انہوں نے دیا کو رسانیت سے سمجھایا۔ امی جان، وہ صفیہ خانزادہ کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ امی جان، خان صرف میرے ہیں، میں خان کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں انہیں کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ وہ بس میرے ہیں۔ اس کے اندر جو ڈر تھا وہ زبان پر آ ہی گیا تھا۔ ارے دیا بچے، وہ تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ کیوں روئی جا رہی ہو باؤلی؟ ہو گئی ہو کیا؟ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے امی جان، وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بولی۔ اوف پاگل، اس میں ڈرنے والی کیا بات؟ اب کی بار وہ ہلکے سے مسکراتی۔ خان سے دوری کا ڈر بیٹھ گیا تھا میرے اندر۔ وہ اندر باتیں کر رہی تھی جبکہ دروازے کے باہر کھڑا خان ان کی ساری باتیں سن کر ششتر رہ گیا۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی دیا اس سے اتنی محبت کرتی ہے۔ کتنا فرق تھا دیا اور شازمہ انصاری میں، اور وہ دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کتنا غلط تھا وہ۔ اس بات کا اندازہ اس کو اب ہو رہا تھا۔ وہ جو دیا کو ہی دیکھنے آیا کہ وہ کدھر رہ گئی تھی، اسے لیے بنا ہی واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جاؤ دیا بچے، شوہر آیا ہے، اسے کھانا کھلاؤ۔ جی امی جان۔ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکلی۔ صفیہ خانزادہ اور وہاب خانزادہ بھی باہر آ گئے تو امن بھی اپنی والدہ سے ملا۔ ڈائننگ ٹیبل پر صفیہ خانزادہ نے ان دونوں کو ثناء کے بارے میں ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ پہلے تو وہاب خانزادہ نے کچھ برہم ہوئے، مگر پھر صفیہ خانزادہ کے تسلی آمیز انداز پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ امن رات کے کھانے سے فراغت کے بعد کافی دیر دیا کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اندر نہیں آئی۔ جاتے جاتے جانے کہ اس وقت تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ سر، باہر سب لڑکیاں آ چکی ہیں، پرنس کے سیکرٹری نے اسے انفارم کیا۔ وہ رات کو ہی واپس لوٹا تھا اور اب اپنے نئے آفس میں آیا تھا۔ تمہیں کہا تھا کچھ نئی ماڈلز کی فوٹو شوٹ دکھانے کو، پرنس نے اسپاٹ لحاظ میں پوچھا۔ پروفیشنل لحاظ سے وہ اپنے کام کو لے کر بہت سنجیدہ تھا۔ سر، یہ آپ کی ٹیبل پہ رکھی ہیں سب نئی ماڈلز کی تصاویر، اس نے آگاہ کیا۔ پرنس نے سب سے پہلی تصویر کو لاپرواہی سے ہاتھ میں لیا۔ وہ اسے بے دلی سے واپس پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ دوبارہ اسے اپنے سامنے کیا۔ پھر دائیں ابروج کا کروس ماڈل کی تفصیلی جائزہ لیا۔ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش، ستواں ناک، بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھیں، بھرے بھرے ہونٹ اور نچلے ہونٹ پہ سیاہ تل۔ پرنس کی نظر اس کے تل پر اٹک سی گئی تھی۔ وہ مسمرائز ہوا۔ اس نے بے خیالی میں اپنی انگلی سے اس کی تصویر میں نظر آتے اس دل کو چھونا چاہا۔ دل سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں اس ماڈل کے دلکش سراپے پر گئیں۔ واو! بلا اختیار اس کے منہ سے پھسلا۔ ڈن، اس لڑکی کو فائنل کر دو۔ سر، مگر لڑکیاں باہر انتظار کر رہی ہیں۔ انہیں کہہ دو کہ پرنس نے سلیکشن کر لی ہے، وہ قطعیت سے بولا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سب لڑکیوں سے انٹرویو کے بہانے اپنا دل ضرور بہلاتا، مگر اس وقت اسے تصویر میں دکھائی دیتی ہوئی ماڈل کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی خواہش تھی۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر لیا تھا؟ جی سر، اس نے مؤدب انداز سے بتایا۔ اسے کال کرو اور مجھ سے میٹنگ فکس کرواؤ۔ سر، کل شام کا وقت دو؟ نہیں، صبح کا ہی کوئی وقت۔ اس کے انداز میں بے صبرا پن واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سیکرٹری بھی حیران و پریشان تھا کہ اسے کہ کیا ہو گیا ہے۔ سر، میرے خیال میں آپ کو ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے۔ آپ کی پہلی مووی ہے جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور ایکٹنگ بھی خود ہی کریں گے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میرے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا؟ وہ تلخ انداز میں بولا تو وہ سر جھکائے وہاں سے باہر نکل گیا۔
وہ صبح اپنے وقت پر اٹھا اور مسجد چلا گیا نماز فجر ادا کرنے. پھر جاگنگ سے واپس آیا تو دیا روم میں نظر آئی. کہاں مصروف ہوتی ہیں آج کل مسز خان آپ؟ وہ کمفرٹر طے کر کے ایک طرف رکھنے ہی لگی تھی جب خان نے پوچھا تو اس نے مڑ کر دیکھا. کچھ خاص نہیں، بس اپنے کاموں میں مصروف تھی، اس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا. اوہ، تو ایسے کون سے ضروری کام ہے مسز جو آپ کو اپنا شوہر بھی یاد نہیں؟ اس نے اگلا سوال کر کے دیا کو زیادہ شاکڈ کر دیا. شاید وہ اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھا. میں جو بھی کروں آپ کو اس سے کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کے لبوں پر آ گیا. اوہ، تو مسز امن خانزادہ ناراض ہے مجھ سے؟ بھلا وہ کیوں؟ اب کیا کر دیا اس بندہ خاکسار نے؟ وہ ہلکا ہلکا سا مسکرا کر بولا. میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، وہ کہہ کر رخ پھیر گئی. دیٹ ساؤنڈس نائس اینڈ تھینکس مائی سویٹ مسز. امن نے دیا کو اپنی باہوں میں بھر کر اپنے قریب کیا اور اس کے خفکی سے پھولے ہوئے گالوں پر لب رکھے. یہ سب کس لیے؟ اس نے روٹھے ہوئے لہجے میں پوچھا. میری زندگی میں آنے کے لیے، اسے گلابوں سا مہکانے، اس پوسیدہ زندگی میں پیار کر کے رنگ بھرنے کے لیے، مجھے پیار اور عزت دینے کے لیے. وہ جذبات سے لبریز انداز میں بولا. اس میں تھینکس کی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر کی عزت کرنا بیوی پر فرض ہے. اس نے بات ختم کر دی. صحیح، مگر محبت والی بات کیوں گول کر گئی؟ وہ اس کی تھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر استفسار کر رہا تھا. بات اگر محبت کی ہے تو شازمہ انصاری آپ سے بہت محبت کرتی ہے. محبت اور شازمہ انصاری، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے تیوری چڑھائی. تو پھر یہ کہ آپ کو اب اسے معاف کر دینا چاہیے اور ایک ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ سے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں. اس نے خود پر ضبط کر کے بالآخر کہہ ہی دیا. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیوں ہر وقت بنا سوچے سمجھے فضول بولتی رہتی ہو، جبکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا اب اس شازمہ انصاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انڈرسٹینڈ؟ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی دیا؟ وہ یکدم اس کی بے سروپا بات سن کر غصے سے بپھر گیا تو اس کے شانے زور سے جھنجھوڑ کر بولا تھا. اس میں میں کیا فضول بولا؟ جو بھی کہا سچ کہا ہے. وہ آپ سے محبت کی دعوے دار ہے اور آپ بھی اس کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں، تو اس سب میں کہاں ہوں؟ نکال دیں مجھے اپنی زندگی سے. اپنے پیار کو حاصل کر لیں آپ دونوں. میں دیوار ہوں نا آپ کی محبت میں تکمیل کی، آپ دونوں کی تکمیل کے راستے کی. تو نکال پھینکے مجھے اپنی زندگی سے، دے دیں مجھے طلاق. باقی کے لفظ دیا کہ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب امن خانزادہ کا جاندار ہاتھ اس کا تھپڑ اس کے گال پر پڑا. جسٹ شٹ اپ دیا، میں دوبارہ اس لفظ کو تمہارے منہ سے نہ سنوں. تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے. دیا اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر حیران کن نم نظروں سے اسے دیکھنے لگی. کیا میں تمہیں پاگل دکھائی دیتا ہوں؟ اس کی گردن کو پیچھے سے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا تھا. دیا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی. ابھی کل میں نے تم سے اظہار محبت کیا تھا، بھول گئی؟ تمہارے لیے شاید لفاظی کافی نہیں. اب جب میں تمہارے وجود کے ایک ایک پور پہ اپنی محبت کی چھاپ لگاؤں گا تب تمہیں یقین آئے گا میری محبت کا. امن کے آہنی ہاتھوں کی انگلیاں دیا کو اپنے کمر میں دھستی ہوئی محسوس ہوئی. چھوڑے مجھے، اس کی سخت گرفت میں پھڑپھڑانے لگی. آج رات تیار رہنا میری محبت کی شدتوں کو سہنے کے لیے. وہ اسے جھٹکا دے کر چھوڑتے ہوئے واش روم میں چلا گیا اور دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کیا. دیا ڈر سے اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور سہمی ہوئی ہرنی کی مانند اس بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے ابھی اس امن اندر گیا تھا. ہیزل، وہاں سے کال آ گئی ہے. ثنایا صورت سے اس کے پاس آئی اور اسے بتانے لگی. سچ؟ وہ خوشی سے چہک کر بولی. یار مجھے پہلے ہی یقین تھا وہ پرنس چارمنگ گھٹیا 2 نمبر ٹھرکی ہوس کا پجاری ضرور ثنایا کو سلیکٹ کرے گا. یہ بات ہیزل نے اپنے دل میں کہی، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ثنایا کو پرنس کی اصلیت کے بارے میں آگاہ کرتی. دیکھو ثنایا، میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی. ثنایا نے اس کی بات پر غور کیا. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ صاف صاف بتائیں. ثنایا، تمہارا پرنس 1 نمبر کا لوفر ہے، ہر رات لڑکی بدلتا ہے. ہیزل کی بات سن کر ثنایا کے 14 طبق روشن ہو گئے اور آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل گئیں. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. بالکل ٹھیک بتا رہی ہوں. اس کا کام ہی یہی ہے، لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا. اور یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ وہ تم سے بھی وہی سب کرنے کی کوشش کرے گا، مگر تم نے اس کے جال میں نہیں پھنسنا. آئی بات سمجھ میں؟ جی، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اگر اس نے تم سے اس طرح کے سوال پوچھے تو تمہیں ان کا کیا جواب دینا چاہیے. ہیزل کا آیا اسے آہستہ آہستہ سب بتانے لگی. مجھے ڈر لگ رہا ہے. آخر میں ثنایا ڈرتے ہوئے بولی. ثنایا، ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر میں اس کے سامنے کھڑی نہیں آ سکتی.
اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو؟ اس نے اپنا ایک اور ڈر اس کے بیان کیا۔ کیسے پہچانے گا وہ تمہیں؟ اس نے کون سا تمہیں دیکھ رکھا ہے؟ بے فکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے ایکٹنگ بھی نہیں آتی، اگر انہوں نے کہا مجھے کچھ ایکٹ کر کے دکھاؤ تو میں کیا کروں گی؟ وہ انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ آؤ تمہیں ایکٹنگ کی بھی کچھ ٹپس دوں۔ صبح کی سورج نے اپنی لالی پھیلائی۔ ہر روز کی طرح آج بھی معمولات زندگی بحال تھے۔ پرندے خوراک کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ ثنایا بھی پرنس کے آفس پہنچ چکی تھی۔ میم، آپ کو سر اندر بلا رہے ہیں۔ ثنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ثنایا اپنے زوروں سے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ ثنایا اس کے آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی پرنس اپنی سحر انگیز پرسنالٹی سمیت پورے آب و تاب سے براجمان تھا۔ پرنس نے نظر اٹھا کر آنے والی کو دیکھا۔ وہ بلیک جینز اور بلیک جدید طرز کے ٹاپ میں ملبوس، شانے پہ بے نیازی سے اسکارف پھیلائے، اپنے سلکی لمبے بالوں کا رف سا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ چند شریر لٹیں اس کی شہابی گالوں کو چھو کر ان سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ ہیزل نے ثنایا کے نانا کرنے کے باوجود بھی اسے یہ ڈریس پہنا کر بھیجا تھا۔ وہ گاڑی میں عبایا پہن کر آئی تھی، مگر گاڑی سے باہر نکلتے وقت ہیزل کی پڑھائی کی پٹی کے مطابق اس نے عبایا کو گاڑی میں اتار دیا تھا۔ اب وہ بظاہر مضبوط انداز میں مگر دل میں ڈرتے ہوئے پرنس کے سامنے موجود تھی۔ جس کی سزا صرف تم ہو، مجھے ایسا کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، پرنس نے اس کی طرف دیکھ کر آہستہ آواز میں کہا، مگر اس کے الفاظ ثنایا کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکے، مگر وہ انہیں نظر انداز کر کے اندر کی طرف لوٹ آئی۔ ہیلو، پرنس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہائے، ثنایا نے اس کے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پرنس نے اپنے ہاتھ کے نظر انداز کیے جانے پر کڑے تیوروں سے اسے گھورا، مگر اس کی ادا سمجھ کر معاف کر کیا۔ آپ کا نام؟ وہ نرمی سے پیش آیا تھا۔ ثنایا، اس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ کب سے ماڈلنگ شروع کی؟ پیشہ ورانہ سوالات کر رہا تھا۔ ریسنٹلی، وہ بااعتماد انداز میں بولی، مگر دل سوکھے پتے کو مانند کپکپا رہا تھا۔ کو ایکٹنگ آتی ہے؟ بہت ماہر تو نہیں ہوں، وہ تھوڑی دیر کو رکی، پھر بولی، مگر ایکٹنگ میرا جنون ہے، اچھی گائیڈنس سے جلد سیکھ جاؤں گی۔ گڈ، میری فلم میں ہیروئن کا کردار ادا کریں گی؟ پرنس نے اس کی خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتے ہوئے اس مووی کی سے پیشکش کی۔ ثنایا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کی اتنی جلدی سلیکٹ ہو جائے گی، اور وہ بھی مووی کی ہیروئن کے طور پر۔ بتائیے، پرنس نے اسے خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ جی میں کروں گی، سوچ لیں۔ پرنس نے ریوالونگ چیئر کی پشت پر سر رکھتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا، مجھے اس انڈسٹری میں آنا ہے، اور یہ موقع آپ کے ساتھ کام کر کے ملے گا تو میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے خوشامدی انداز میں کہا جیسے ہیزل کائے نے اسے سکھایا تھا۔ امپریسو۔ وہ سنہری بیئرڈ کو پوروں سے سلاتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ وہ نظریں ثنایا کے دلکش سرابے سے الجھ رہی تھی۔ چلے پھر ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا آپ کو۔ کیسا کانٹریکٹ؟ پرنس نے اپنی سیکرٹری کو کال کر کے اندر بلایا تھا۔ کچھ دیر میں ملازم کافی لے کر اندر آیا۔ ایک مگ پرنس کا تو دوسرا ثنایا کے سامنے رکھے وہ باہر نکل گیا۔ سر، یہ پیپرز۔ سیکرٹری نے پیپرز والی فائل ثنایا کے سامنے سے رکھی، پھر وہ خود باہر۔ آپ مووی درمیان میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے؟ شوٹنگ کے لیے دوسرے ملک بھی جانا پڑ سکتا ہے تو آپ کوئی عذر تراش نہیں سکتے۔ شوٹنگ کے لیے دیے گئے وقت پر آنے کی پابندی لازم ہے۔ وہ پڑھ رہی تھی، اس نے آخر تک سب پوائنٹس پڑھے۔ مسٹر پرنس، وہ سر اٹھا کر بولی۔ پرنس چوسی کو نہارنے میں محو تھا، اس کی آواز پر چونک کر دیکھا۔ یس، مجھے سب شرائط منظور ہیں، مجھے بس اس مووی کی شوٹنگ 2.5-3 ماہ میں ہی ختم کرنی ہے۔ مگر یہ تو بہت کم وقت ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں کہ اس 3 گھنٹے کی فلم کو تیار کرنے کے لیے کبھی کبھی سال بھی لگ جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اینی پرابلم؟ نہیں، میرا ذاتی مسئلہ ہے، وہ روکھے انداز میں بولی۔ پرنس کو اس کی بے تنائی بہت کھلی۔ اوکے، پھر آپ کو بھی دن رات کا سوچے بنا اپنا سارا وقت دینا ہوگا تاکہ جلد از جلد کام مکمل ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے، چلو تو پھر ان پیپرز پہ سائن کر دیں۔ اس نے پین ثنایا کی طرف بڑھایا تو ثنایا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ان پر سائن کیے تھے۔ کنگریچولیشنز، اس نے مسکرا کر مبارکباد دی۔ تھینکس، وہ جواباً پھیکا سا مسکرائی۔ کافی؟ پرنس نے اس کی توجہ سامنے رکھی ہوئی کافی پہ دلائی۔ سوری، آئی ڈونٹ لائک کافی۔ ڈاکٹر نے اسے اس حالت میں کافی پینے سے منع کر رکھا تھا۔ اوہ، تو کچھ اور منگواؤں آپ کے لیے؟ وہ مہمانوں کو فرائض نبھا رہا تھا۔ نو تھینکس۔
اس سے پہلے کہ وہ جانے کے لیے اپنی چیئر سے اٹھتی، پرنس نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ آج رات کا آپ کا کیا پلان ہے؟ وہ بروج کھا کر بولا۔ میرا جو بھی پلان ہو وہ میرا پرسنل میٹر ہے اور اپنے پرسنلز میں کسی اجنبی سے ڈسکس نہیں کرتے، وہ دل کڑا کر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اٹل بہادری سے بولی تھی۔ پرنس کو پہلی بار کسی لڑکی نے ایسا دھوکہ جواب دیا تھا۔ کتنے پل تو وہ خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس کے جواب پہ پرنس کی سبھی پیشانی کی رگیں پھولنے لگی اور جبڑے سختی سے بھینچ لیے۔ آپ شاید اس انڈسٹری سے واقف نہیں، اسی لیے آپ کی بات کا برا نہیں مناتا۔ ہم ایک دوسرے کو اچھے سے ملیں گے، جانیں گے، تو ہی انجان لوگ جان پہچان کے لوگوں میں بدلیں گے نا۔ چلیں آئیں، سیدھے سیدھے بات کرتے ہیں۔ اب کی بار پرنس اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر ثنایا کی طرف آیا تھا۔ ثنایا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ ثنایا کی چیئر بائیوں میں اپنا دونوں ہاتھ رکھے تھوڑا سا اس پر جھکا۔ ثنایا نے نظر اٹھا کر اسے اپنے اتنے قریب دیکھا تو دل اچھل کر جسے حلق میں آ پھنسا تھا۔ ایک حقیقت صحیح، فردوس میں حوروں کا وجود، اس نے انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں، سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ آپ کو پتہ ہے ہیروئن کو فلم حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ سعاد کے منہ سے آواز اور نکلنے سے انکاری تھی۔ اس نے بس دائیں سے بائیں سر کو نفی جنبش میں ہلا دیا۔ اسے مووی کے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ ثنایا تو حوانک بنی اس کی بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ڈائریکٹر تو میرا دوست ہے، پہلے موقع ہمیشہ میرا ہوتا ہے، اسے اچھی طرح سے پتہ ہے۔ وہ اس معاملے میں میرے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے کیونکہ پرنس کو ہمیشہ انٹچڈ بیوٹی اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کی بات کا مطلب جان کر شرم کے باعث ثنایا کے گال دہکنے لگے۔ وہ پل بھر میں اتنے سرخ ہوئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر سرخ روشنائی انڈیل دی ہو۔ پرنس اس کی سرخی مائل گالوں کو دیکھ کر مسمرائز ہوا۔ وہ اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پشت کا دو پوروں سے سہلاتے ہوئے ان کی نرمائی کو محسوس کیے بولا، تو ثنایا نے اس کے لمس پہ گھبراتے ہوئے نخوت سے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ یہ ہمارے کانٹریکٹ میں کہیں نہیں لکھا تھا، اور نہ ہی میں نے ایسی فضولیات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ وہ چیئر کو پیچھے گھسیٹ کر وہاں سے اٹھی۔ اگر ایسی کوئی بھی شرط ہے تو مجھے یہ فلم کرنی ہی نہیں ہے، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ اب تو پیپر سائن ہو چکے ہیں، اس نے سخت گیر لہجے میں باور کروایا۔ اسے تو تیش دل آ گیا تھا اپنی نئی ماڈل کا یوں تحقیر آمیز رویہ دیکھ کر، مگر اسے اپنی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مگر وہ اپنی مٹھیوں کو زور سے بند کیے خود پہ قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ ابھی اس کا شکار اس کے قابو میں آ نہیں رہا تھا۔ اگر آپ نے رولز فالو ہی کرنے ہیں، نہیں کیے تو آپ کو 1 کروڑ روپے کا ہرجانہ بھرنا ہوگا۔ میں سبھی رولز فالو کروں گی، مگر جو بات آپ نے کی ہے وہ رولز میں سے نہیں۔ اگر آپ نے مجھ پہ زور زبردستی کی تو میں آپ پر ہیرسمنٹ کا کیس کر دوں گی، وہ انگلی اٹھا کر مشتعل انداز میں بولی۔ پرنس کا اصل خباثت بھرا روپ دیکھ کر اس کا دل بھانبڑ کی طرح چل رہا تھا، جس کے لیے وہ جھنجھلا کر سلگ ہی اٹھی۔ اس کی مانگ پہ رک پرنس، یہ ٹیڑھی کھیر ہے، سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گی۔ ضروری نہیں ہر بار آسان شکار ہی تجھے ملے، ضروری نہیں اس بار ٹائم ملنے والا ہو، ٹف ٹائم ملنے والا ہو تجھے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، آئی لائک چیلنجز، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ اوکے، میٹ یو ٹمورو ایٹ اے شوٹنگ پلیس۔ پرنس نے لہجے کو نارمل بنانے کے لیے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ اوکے۔ ثنایا مختصر سا جملہ ادا کرتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر شولڈرز پر ڈالا۔ اس کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ کو ایک بار پھر سے نظر انداز کیے بے نیازی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے یہ دیکھے بنا کہ وہ پرنس کو یہاں پہلی بار غصے کے انتہاؤں پہ پہنچا چکی تھی۔ پرنس، وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی تجھے اگنور کیسے کر سکتی ہے؟ ارے لڑکیاں تو تجھ پہ مرتی ہیں، اب کیا ہوا؟ کوئی اس پہ زور سے ہنسا تھا۔ پرنس نے دروازے کو دیکھ کر سامنے پڑی چیئر کو زوردار ٹھوکر سیدھ کی۔ وہ چیئر اچھل کر دور جا گری۔ سامنے رکھے ہوئے شوپیس اور گلدانے چیئر کے لگنے سے چھنا کے کلوں کی آواز سے گر کر ٹوٹ گئے۔ اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس پہ رکھی ہوئی تمام چیزوں کو زمین بوس کر دیا۔ یو ہیو ٹو پے فار دس، اس کی بلند آواز سے پورا آفس گونج اٹھا۔ یا پھر پل بھر میں وہ شاندار آفس بکھر گیا جب کباڑ کا منظر پیش کر رہا تھا، تو اس کی دنیا تہوبالا کر کیے وہاں سے جا چکی تھی اور وہ اپنی پیشانی کو اپنے پوروں سے مسلتے ہوئے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نئی